یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا جب مسلمان روم پر حملہ آور تھے، مگر رومی فوج قلعہ بند ہو کر اطمینان سے بیٹھ گئی تھی۔ محاصرے نے اس قدر طول کھینچا کہ 6 ماہ گزر گئے اور جنگ کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ مجبوراً اسلامی سپہ سالاروں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پوری تفصیل لکھی اور محاصرہ جاری رکھنے کے لیے 10,000 تازہ دم فوج بھیجنے کی درخواست کی۔ اس خط کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشہور صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر کر دیا، تمہیں 10,000 فوج نہیں، صرف عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ یہ تنہا تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے روم پہنچتے ہی 2-4 دن تک شہر کے گرد و نواح اور قلعے کی ظاہری حالت کا جائزہ لیا۔ پھر آپ نے سالار لشکر سے فرمایا، کل نماز فجر کے بعد تمام خیمے اکھاڑ ڈالو اور دشمن کو یہ واضح تاثر دو کہ تم لوگ ناکام و نامراد واپس جا رہے ہو۔ رومی حکمران نے بڑی مسرت کے ساتھ مسلمانوں کی واپسی کا منظر دیکھا۔ پھر اس نے اپنے کچھ جاسوس لشکر اسلام کے تعاقب میں روانہ کیے۔ ان جاسوسوں نے 20-25 میل تک اسلامی فوج کا پیچھا کیا۔ پھر انہوں نے واپس آ کر اپنے حکمران کو اطلاع دی کہ واقعتاً لشکر اسلام جا چکا ہے، اب اس کے لوٹنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ اس اطلاع کے بعد قلعے کے دروازے کھول دیے گئے۔ پورا شہر 6 مہینے سے ویران پڑا تھا۔ لشکر اسلام کے جاتے ہی گلی کوچوں بازاروں کی گمشدہ رونقیں لوٹ آئیں اور رومی باشندے پورے جوش و خروش کے ساتھ کاروباری زندگی میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً 100 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک فوجی دستہ دائیں طرف مڑا اور دوسرا بائیں طرف۔ دونوں فوجی دستوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ طویل چکر کاٹ کر قلعے کے عقب میں پہنچ جائیں۔ پھر دونوں دستے بائیں اور دائیں سے تیزی کے ساتھ نمودار ہوئے۔ پھر جب لشکر اسلام عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق واپس لوٹا تو رومی باشندے روزمرہ کی عیش و عشرت میں مبتلا تھے اور ان کی فوج بے خبری کی حالت میں گہری نیند سو رہی تھی۔ نتیجتاً لشکر اسلام ان پر عذاب ناگہانی کی طرح نازل ہوا۔ رومی سپاہیوں کو اتنی مہلت بھی نہ مل سکی کہ وہ بھاگ کر دوبارہ قلعہ بند ہو جائیں۔ انجام کار ان کی بڑی تعداد تہ تیگ ہو گئی۔ کچھ سپاہی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، باقی غلام بنا لیے گئے۔ واضح ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا شمار دنیا کے ذہین ترین افراد میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ فاتح مصر بھی تھے۔ آخر صلاح الدین ایوبی نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ پھر جب ایلیا کے صلیبی قلعے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اور حسب عادت رنگ رلیاں منانے لگے تو صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے انہیں اس طرح پیس ڈالا جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان گندم۔ عیسائی سپاہیوں کی ایک بہت ہی معقول تعداد فرار ہونے میں کامیاب ہو سکی، نصف سے زیادہ مزاحمت کرتے ہوئے قتل ہو گئے اور باقی نے ہتھیار ڈال کر امان طلب کی، مگر صلاح الدین نے انہیں معاف نہیں کیا کیونکہ وہ متعصب اور فتنہ گر سپاہی تھے۔ سب سے زیادہ حیرت کی یہ بات تھی کہ ایلیا میں عام شہریوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ گلی گلی قہبہ خانے آباد تھے جہاں صرف خوبصورت عیسائی طوائفیں رہتی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر ایلیا سے ان بدکار عورتوں کو نکال دیا۔ پھر اپنے ایک فوجی دستے کو اس کام پر مامور کر دیا کہ صلیبیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جو مسلمان خاندان ایلیا سے ہجرت کر گئے تھے انہیں دوبارہ ان کے آبائی وطن میں آباد کیا جائے۔ اسقلان، رملہ اور ایلیا کی فتوحات پر خلیفہ مستعظی بامر اللہ اور سلطان نور الدین محمود زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو مبارکباد کے خطوط کے ساتھ قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ اس عرصے میں زبیدہ خانم بھی مصر پہنچ چکی تھی۔ ماں، باپ اور بھائی صلاح الدین کی اس کامیابی پر مسرت کے جذبے سے سرشار تھے۔ اس دوران عمارہ یمنی نام کا ایک شعلہ بیان شاعر کچھ مصری امراء اور سسلی کے عیسائی حاکم کے ساتھ صلاح الدین کو قتل کر کے مصر میں دوبارہ فاطمی خلافت قائم کرنا چاہتا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی کے ایک ہمدرد زین الدین علی نے اسے بروقت خبردار کر دیا۔ صلاح الدین نے فوری طور پر اس سازش میں شریک ہونے والے تمام افراد کو گرفتار کر لیا اور پھر انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مصر کی عدالت عالیہ میں ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ آخر جب ان کا جرم ثابت ہو گیا تو انہیں سر عام پھانسی پر لٹکا دیا گیا تاکہ دوسرے فتنہ گروں کو عبرت حاصل ہو۔
ابھی اس واقعے کو چند دن ہی گزرے ہوں گے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے حکم پر صلاح الدین نے 568 ہجری میں کرک پر لشکر کشی کی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اسی محاصرے کے دوران صلاح الدین ایوبی کو ایک المناک خبر ملی۔ اس کا باپ نجم الدین ایوب گھوڑے سے گر کر مر گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے نام معذرت نامہ تحریر کیا اور کرک کا محاصرہ چھوڑ کر قاہرہ روانہ ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی راستے کے خطرات کی پرواہ کیے بغیر طوفانی رفتار سے قاہرہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے بس ایک ہی فکر تھی کہ وہ کسی طرح اپنے والد کا آخری دیدار کر لے۔ یہ بھی اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس وقت قاہرہ پہنچا جب نجم الدین ایوب کا جنازہ قاہرہ لے جایا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے کفن ہٹا کر باپ کا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں میں اندو غم کا غبار بھرا ہوا تھا، مگر اس نے لوگوں کے سامنے اپنے آنسو بہنے نہیں دیے۔ نجم الدین ایوب کی موت کا سبب اس کا شوق چوغان بازی تھا۔ وہ اس قدر تیز گھوڑا دوڑایا کرتا تھا کہ دیکھنے والے دہشت زدہ ہو جاتے تھے۔ 18 ذی الحجہ 568 ہجری کو قاہرہ کے باب النصر کے قریب چوغان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر پڑا اور شدید زخمی ہو گیا۔ طبیبوں نے نجم الدین ایوب کی جان بچانے کی بہت کوشش کی، مگر ضربات اتنی گہری تھیں کہ وہ ان کے اثر سے بے ہوش ہو گیا، پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں رخصت ہو گیا۔ اگرچہ نجم الدین ایوب اپنے بیٹے صلاح الدین کو منحوس تصور کرتا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی کو اپنے باپ سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ نجم الدین ایوب کی موت پر بہت زیادہ سوگوار تھا۔ بار بار وہ اپنی والدہ زبیدہ خانم سے اپنی جذباتی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا، پہلے چچا رخصت ہو گئے اور اب والد بھی چلے گئے ہیں، جبکہ مجھے ان کے مشوروں کی شدید ضرورت تھی۔ زبیدہ خانم نے بڑی محبت سے بیٹے کو سمجھایا، کسی کے ماں باپ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہتے، یہ تو سب وقتی اور مادی سہارے ہیں۔ تم اس ذات پاک پر بھروسہ کرو جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے، جو اپنے بندوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور مشکل کشائی بھی۔ جس نے تم جیسے ایک عام نوجوان کو مصر کی وزارت تک پہنچایا، وہی آئندہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ والدہ کی باتوں سے صلاح الدین میں نیا حوصلہ پیدا ہوا۔ پھر زبیدہ خانم نے اپنے بیٹے سے ایک عجیب سوال کیا، صلاح الدین مجھے بتاؤ، تم یہ جنگیں کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ اپنی ہوس اقتدار کی تکمیل کے لیے یا تمہارا کوئی اور مقصد ہے؟ صلاح الدین نے حیرت سے والدہ محترمہ کی طرف دیکھا اور انتہائی پرسوز لہجے میں کہا، میدانی جنگ کی طرف اٹھنے والا میرا ایک ایک قدم اسلام کی سربلندی کے لیے ہے۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو پھر بستی کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ زبیدہ خانم نے باوقار لہجے میں کہا، اگر تمہاری ساری جدوجہد اسلام کی سربلندی کے لیے ہے تو وہ قادر مطلق تمہیں کبھی سرنگو نہیں ہونے دے گا۔ اگر کبھی تم کمزور پڑ جاؤ گے تو تمہیں غالب کر دے گا، اور اگر تم تنہا رہ جاؤ گے تو تمہاری مدد کے لیے غیبی لشکر بھیج دے گا۔ بس اس کے قہر سے پناہ مانگتے رہو اور اس کا رحم طلب کرتے رہو۔ انسان کی نجات کا یہی ایک راستہ ہے۔ صلاح الدین نے والدہ کی باتیں سنی اور پھر ان کے آغوش میں سر رکھ کر کسی معصوم بچے کی طرح رونے لگا۔ نجم الدین ایوب کی موت خود صلاح الدین ہی کے لیے نہیں بلکہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے لیے بھی ایک بڑا المناک حادثہ تھی۔ نجم الدین ایوب ایک بہادر تجربہ کار سپہ سالار تھا۔ اس کے مرتے ہی دشمنوں کا خیال تھا کہ نوجوان صلاح الدین مصر کی سیاست پر اپنی گرفت مضبوط نہیں رکھ سکے گا، اس لیے کمین گاہوں میں چھپے ہوئے دشمن باہر نکل آئے تھے۔ سب سے پہلے ایک شخص عبد النبی خارجی نے یمن پر قبضہ کر کے خلیفہ بغداد مستعصی بامر اللہ کا خطبہ موقوف کر کے اپنا خطبہ جاری کر دیا۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی، اس نے اپنے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ کو ایک لشکر جرار دے کر یمن کی طرف روانہ کیا۔ شاہ یروشلم اموری کے جاسوس بھی ہر وقت صلاح الدین کی طاق میں لگے رہتے تھے۔ جیسے ہی شمس الدولہ اپنی فوج لے کر یمن کی طرف بڑھا، شاہ اموری کے خبر رسانوں نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا، یہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ ہم آگے بڑھ کر مصر کے ساحلی شہر دمیاط اور کچھ دوسرے سرحدی علاقوں پر قبضہ کر لیں۔ یمن پر فوج کشی کے باعث صلاح الدین ایوبی کی عسکری قوت نصف سے بھی کم رہ گئی تھی۔